اللہ پاک اس کو اس کا دائی بنائے گا. جو نماز کا وقت دے گا اللہ پاک اس کو نمازی بنائے گا. لوگ نمازی بنے یا نہ بنے, جو ذکر کا دعوت دے گا, لوگ ذکر کرنے بنے یا نہ بنے, اس کو اللہ پاک ذکر کرنے والا بنائے گا. انشاءاللہ سب دعوت دیں گے نا. تبلیغ دعوت کا کام بھی ایمان کا محنت ہے, اس سے ایمان بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال میں اپنا خرچ کیا جاتا ہو, لیکن اپنی صدقات اور مزدوری کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو, اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے. انشاءاللہ ہر وقت ذکر کریں گے نا. بھائی خود بھی ذکر کرنا, دوسروں کو ذکر پہ لگانا. آپ دوسروں کو ذکر پہ لگائے گا, آپ سوئے رہیں گے, لوگ ذکر کریں گے, آپ کو اجر ملے گا. آپ قبروں میں ہوں گے, لوگ ذکر کریں گے, آپ کو اس کا اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے, کہ لوگ کہیں یہ مجنون ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ, یہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے. یہ جو پتہ نہیں کہ ریاکار آدمی دیکھو ہر وقت تسبیحات میں اور تبلیغ اور دعوت اور پتہ نہیں یہ لوگوں کو دکھاتا ہے. ہاں ان لوگوں کے بولنے میں ذکر بند نہ کرو, ہر ٹائم ذکر کرو. انشاءاللہ سب ذکر کریں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے. دوسری حدیث میں ہے ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ منافقوں کی یا بیوقوفوں کی ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسے بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے, بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دے. اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے. آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ شاہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسے فرض نہیں فرمائی جس کا کوئی حد مقرر کرتی ہو اور پھر اس کی عذر قبول نہ فرما لیا ہو بجز اللہ کے ذکر کے, کہ نہ اس کے کوئی حد مقرر فرمائی ہے اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا. چنانچہ ارشاد ہے اذکر اللہ ذکر کثیرا, اللہ کا ذکر, اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو. رات میں, دن میں, جنگل میں, دریا میں, سفر میں, حضر میں, فقر میں, جنوبی میں, بیماری میں, صحت میں, آہستہ اور پکارو, زور سے, آرام سے, دل میں اور ہر حال میں. انشاءاللہ سب ذکر کریں گے نا اور انشاءاللہ سب تبلیغ میں جائیں گے نا. انشاءاللہ لوگوں کو ذکر پہ لگانا ہے, تبلیغ میں جا کر انشاءاللہ لگائیں گے نا. انشاءاللہ جو شخص آخرت کے کیفی کا طالب ہو ہم اس کے کیفی میں ترقی دیں گے, اور جو دنیا کی کیفی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. یہ قرآن پاک میں 25 نمبر 12 نمبر 25 رکوع نمبر 4 کا قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے.
جائے گی، اور جب امر بالمعروف آنے میں مل کر چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب امر کی بات خروج اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ مشکات شریف میں اور مسلم میں اللہ مسلم میں فرماتے ہیں حق اللہ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں، یعنی ہر نیک عمل میں اخلاص کرو، یہ اللہ تیرے رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں تو انشاءاللہ کریں گے نہیں سنا۔ فرماتے ہیں حق تعالیٰ شان تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ کس کے لیے کر رہا ہے اور یہ اعمال کون سا ہے، نیک اعمال ہے یا بد اعمال ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کو دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزگار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، عادل بادشاہ کی دعا ایسا نہیں پاکستان والا بادشاہ کی طرح نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، عادل بادشاہ کی دعا، تیسرا مظلوم کی جس کی حق تعالیٰ شانوں بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیرے ضرور مدد کروں گا، کچھ دیر ہو جاتا ہے مشاہد کی وجہ سے کچھ دیر ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ جانو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم برائی کا حکم نہ کرے جب تک خود تمام پر عمل نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے جب تک خود تمام برائی سے نہ بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم برائیوں کا حکم نہ کرے جب تک خود تمام پر عمل نہ کرے اور برائیوں سے منع نہ کرے جب تک خود تمام برائیوں سے منع نہ کرے برائیوں سے نہ بچ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم بڑی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ جو کہتا ہے وہ کرے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر دعوت دو، نہیں بھائی تم دعوت شروع کرو جو جس بات کا دعوت دے گا اللہ پاک سب سے پہلے اس میں اللہ پاک اس کو قبول کرے گا۔ بھائی ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، کامیابی اللہ پاک کی دین ہے، دین کی زندگی میں آئے گا، دین کی زندگی میں آئے گا
زمین کے اوپر سے ختم فرما، اے اللہ زمین کی
चाचा जी ने हमें दुआ के लिए कहा है, अल्लाह उनके दिल के दुआओं को अपने दरबार में कबूल फरमा, उनकी ज़रूरत को अपने दरबार में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको शिफा अता फरमा, हम बीमार हैं, हमारे बीवी बच्चे बीमार हैं, सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह हम सबको हज के लिए कबूल फरमा, कबूल हज के तौफीक अता फरमा, मौत के वक्त नमाज शहादत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। आमीन। Las pasajeros. A mí me da por salir. ذرا